بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کنسنٹریٹ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری زندگی میں ہماری سوچ کا بہت عمل دخل ہے۔ انسانی زندگی کی بنیاد سوچ پر پڑتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنے معاش کا تعین کرتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات میں، چاہے وہ گھریلو، معاشی و معاشرتی امور کے حوالے سے ہوں، ہم سوچتے ضرور ہیں۔ اچھی سوچ کے لیے ہمارے مائنڈ کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو اور دوسری نیگیٹو۔ جب ہم کسی معاملے میں پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو اسی مناسبت سے ہمارے پاس انفارمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اسی طرح کسی بھی معاملے میں نیگیٹو سوچ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس نیگیٹو سوچ کے حوالے سے انسپائریشن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی سوچ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن پر، ہمارے دل و دماغ پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں قلبی سکون، خوشی و مسرت شامل ہے۔ پازیٹیو سوچ رکھنے والا بندہ اپنے مسائل پر جلد قابو پا لیتا ہے، اس پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی زیادہ دیر جاری نہیں رہتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نیگیٹو سوچ کو اختیار کرتے ہیں اور اس سوچ کے نتیجے میں سب سے پہلے ہمارے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا ضمیر ہم سے مطمئن نہیں ہوتا، اور جن معاملات اور مسائل کو ہم سولو کرنا چاہتے ہیں وہ سولو ہونے کے بجائے بڑھتی رہتی ہے، اور ایسی سوچ کا حامل بندہ نہ صرف اپنے لیے پرابلمز پیدا کرتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جس نیت کے ساتھ ہم اپنے اعمال و اشغال انجام دیتے ہیں، نتائج ہمارے سامنے اسی طرح سے آتے ہیں، اور نتائج جلد بھی آ سکتے ہیں اور دیر سے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں یہی نظر آئے گا زیادہ تر مسائل کی بنیاد نیگیٹو سوچ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ تمام خواتین و حضرات جو اللہ کے محبوب اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کو عام کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور اسے پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کو بار بار پڑھیں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی مشن کو پھیلانے کے لیے، وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے اور کفار کو حلقہ توحید میں لانے کے لیے کیسی کیسی تکالیف برداشت کیں۔ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ارتجا بنا لیں گے تو ہمیں ہر قدم پر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی۔ بلا شبہ ہم دنیا میں کامران اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ جرأت مندانہ اقدام کرنے، دل شکن حالات سے گزرنے، لوگوں کی الزام تراشیوں کو نظر انداز کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرائی سے مطالعہ کر کے اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرو وہ تھوڑا عمل ہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ سوچ اور مخصوص طرز فکر کی بنیاد پر الگ الگ گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کی عادت یہ ہے کہ وہ فیاض ہے، سخی ہے۔ اس گروہ میں پیغمبروں کے وارث، اولیاء اللہ اور مشن کو آگے بڑھانے والے لوگ شامل ہیں، جو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے دوستوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی باتوں پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں اور مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ گروہ ہے جس کی جبلت ہی یہ بن گئی ہے کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس کے اوپر دولت کی پرستش کا گمان ہوتا ہے۔ اس گروہ میں شامل کچھ لوگ اقتدار کی ہوس میں بھی مبتلا ہیں، جبکہ کچھ شراب و شباب کے رسیہ ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ زمین پر موجود
نوع انسانی مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک گروہ شک و وسوسے میں مبتلا ہے تو دوسرا گروہ یقین اور صداقت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کہیں ہماری سوچ نیگیٹو تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہمیں اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھی سوچ کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اولیاء کرام، صوفیہ کرام کے واقعات پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن پاک میں غور و فکر کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پازیٹیو سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنز کی گھنٹی کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔